زنا سے بچنے کے 3 طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ زنا سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا طریقہ جو رسول نے بتایا، پہلا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ نکاح کریں۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، کوئی عورت پسند آ گئی ہے، آپ اگر نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس سے نکاح کریں، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھیں۔ پھر کیا ہے کہ روزے رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پہلا طریقہ ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ اگر نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو اس سے نکاح کرو، اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو اور نفس آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بے شک شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر عورت ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، اور آپ کی اگر نگاہ اس عورت پر پڑ گئی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے فوراً آپ نے نگاہ اس لڑکی کے چہرے سے ہٹا لی، آپ کے دل میں اللہ کا، دیکھو لڑکی پر آپ کی نظر پڑی، آپ کو بڑی خوبصورت لگی، پھر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے فوراً نظر ہٹا لی اس لڑکی کے چہرے سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جو عبادت کر کے آپ کو مزہ بھی بڑا آئے گا اور لذت بھی بڑی محسوس ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے نظر ہٹائی تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک انعام عطا فرمائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک انعام عطا فرمائے گا، اور عبادت کی جو لذت محسوس ہوگی آپ کو، وہ لذت پوری کائنات کے اندر نہیں ملے گی، پوری دنیا کے اندر وہ لذت آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگی جو لذت اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت میں عطا فرمائے گا۔ تیسرا طریقہ کیا بتایا؟ اچھا، تیسرا طریقہ بڑا پیارا طریقہ ہے، آپ کے دل چیر کے رکھ دے گا جو تیسرا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مومن ہوں گے نا تو آپ کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی، یہ گناہ کرنے سے، اس گناہ کی نفرت آپ کے دل میں، آپ اس گناہ سے نفرت کریں گے ساری زندگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ بتایا ہے۔ تیسرا طریقہ میرے رسول نے کیا بتایا تھا؟ ایک نوجوان، صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف فرما ہیں، اتنے میں ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام مارنے کے لیے آگے بڑھے، یہ بات بڑی عجیب کر رہا ہے، اللہ کہ مجھے اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا اور مارنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول نے فرمایا، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رک جاؤ اے صحابہ، اس کو میرے آگے کرو۔ وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہنے لگا استغفر اللہ یا رسول اللہ، میں تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ جس طرح تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہے نا، اسی طرح لوگ بھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ میرے رسول کا طریقہ دیکھو سمجھانے کا کتنا پیارا ہے۔ آپ سرکار نے پھر دوسری بار کہا، آپ نے کہا کہ تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کہ استغفر اللہ، میں تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، میں تو گناہ سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہے نا، اس طرح اور بھی لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہے نا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تو اسی طرح لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر آپ نے خالہ کی مثال دی، پھر آپ نے پھپھو کی مثال دی۔ آپ نے اسی طرح جب مثالیں دی تو اس نے جواب میں یہی کہا کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تیری بیٹی ہے اور تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ زنا کرے، اسی طرح اور کون گوارا کر سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو یہ 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ زنا نہ کرنا کبھی۔ اچھا جو زنا کرتا ہے نا، ہر وقت زنا میں مشغول رہتا ہے، قیامت والے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو اس کی شرمگاہ سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی گندی بدبو آئے گی کہ جہنمی بھی اس شخص سے پریشان رہیں گے۔ اس کی شرمگاہ سے اتنی گندی بدبو آئے گی کہ جہنمی بھی اس سے تنگ ہو جائیں گے۔ تو زنا بڑی بری چیز ہے میرے بھائیو۔ زنا نہ کرو، نکاح کر لو، زنا نہ کرو۔ اگر زنا کا خیال دل میں آئے نا تو سوچنا میری بھی ایک بیٹی ہے، اللہ مجھے بھی بیٹی دے گا، یا گھر میں میری بہن بھی بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ زنا نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا نا کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے جو انسان پر رہتا ہے، اور وہ قرض یا اس کی بیٹی اتارتی ہے یا اس کی بہن اتارتی ہے۔